عمل اور ایمان کے درمیان ایک تعلق ہے اور ایک نسبت ہے، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے دونوں بہرحال ضروری ہیں، ایمان بھی اور عمل بھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا، ایک جگہ نہیں کتنی جگہ آپ قرآن کریم میں یہ دیکھتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیشہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گے ایمان اور عمل صالح۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان ایمان والا بھی نہ ہو اور عمل والا بھی نہ ہو، دونوں ہونے چاہیے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے اس رشتے کو واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ریاضی کا ایک کلیہ ہے، اور ریاضی کے اس کلیے کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عمل جو ہے وہ صفر کا نام ہے۔ عمل کی مثال ایسی ہے جیسے زیرو، ٹھیک ہے نا؟ عمل کی مثال ایسی ہے جیسے زیرو، اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مفرد عدد ہے۔ مفرد عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 سے لے کر 9 تک کے جو اعداد ہیں یہ کہلاتے ہیں مفرد عدد، سنگل ڈیجٹ، ہے نا؟ سنگل ڈیجٹ ہوتے ہیں نا، 1 2 3 جب آپ لکھتے ہیں تو 2 فگر لکھتے ہیں یا 1 فگر لکھتے ہیں؟ 1 فگر لکھتے ہیں۔ لیکن 10 11 12 اس سے آگے آپ جو بھی کچھ لکھتے ہیں تو 2 یا 3 یا 4 فگر آگے بڑھتے جاتے، ڈیجٹ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان ایک سنگل فگر عدد کا نام ہے، کہ منفرد عدد کا نام ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا ایک کاغذ لیجئے اور اس کاغذ کے اوپر بہت سارے 0 0 0 0 0 0 0 بنا دیجئے، ان کے ساتھ عدد کوئی نہ ہو، ان کے ساتھ عدد کوئی نہ ہو۔ کیا ویلیو ہے ان زیرو کی؟ کچھ بھی نہیں، جتنے مرضی زیرو آپ لکھ دیں ایک صفحے کے اوپر، لیکن اگر ان زیرو کے ساتھ کوئی عدد نہ ہو تو ان زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ 0 1 ہو یا وہ 0 1000 ہو، وہ برابر ہے، کوئی قیمت ہے ہی نہیں ان کی، ٹھیک؟ لیکن مفرد عدد ہے، مفرد عدد ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 1 سے لے کر 9 تک کوئی ایک قیمت ہوگی، 9 سے آگے نہیں ہو سکتی، 1 سے کم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی عدد سوچ لیجئے کہ میرے ایمان کے اتنے نمبر ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کے ٹوٹل نمبر 9 ہیں، ہے نا؟ ایمان کا ایک سوال ہے، اس کے ٹوٹل نمبر 9 ہیں جو زیادہ سے زیادہ ممتحن دے سکتا ہے۔ اب ہم کتنے نمبر لیتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، ہمارا ایمان کتنا بلند پایا ہے، کتنا پختہ، کتنا مضبوط ہے، اس کے حساب سے ہمیں نمبر ملیں گے۔ اب کوئی بھی نمبر آپ فرض کر لیجئے کہ ہمارے ایمان کے مثال کے طور پر 7 نمبر ہیں، ہمارے ایمان کے کتنے نمبر ہیں؟ 7 نمبر ہیں۔ اب وہ 7 نمبر ہمارے ایمان کے لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک عمل کیا تو اس 7 کے ساتھ ایک 0 لگ گیا، کتنا ہو گیا؟ 70 ہو گیا۔ ایک اور عمل کیا، ایک اور 0 لگ گیا، 700 ہو گیا۔ ایک اور عمل کیا، ایک 0 اور لگ گیا، 7000 ہو گیا۔ ایک اور عمل کیا، ایک 0 اور لگ گیا، 70000 ہو گیا۔ 7 لاکھ ہو گیا، 70 لاکھ ہو گیا، 7 کروڑ ہو گیا، 70 کروڑ ہو گیا۔ عمل کرتے جائیے، ایمان کے ساتھ ساتھ 0 لگتے چلے جائیں گے اور ایمان کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ 0 عدد کے دائیں جانب لگتا ہے تو عدد کی قیمت بڑھاتا ہے، بائیں جانب لگتا ہے تو نہیں نکال۔ اگر آپ نے 7 لکھا اور 7 کے بائیں جانب 2 یا 3 0 بنا دیے تو 7 ہی رہے گا نا، نہ 700 بنے گا، نہ 7000 بنے گا، نہ 70000 بنے گا۔ یہ کیا ہے؟
صفر آپ کے بائیں جانب لگ رہے ہیں، صفر آپ کے بائیں جانب لگ رہے ہیں، دائیں جانب نہیں لگ رہے، اور جب بائیں جانب لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان کی قدر و منزلت میں، ایمان کی قیمت میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ بائیں جانب لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ہے بندے کے پاس، عمل بھی ہے بندے کے پاس، بندے کے نامہ اعمال میں ایمان بھی ہے، بندے کے نامہ اعمال میں عمل بھی ہے، لیکن عمل کا طریقہ غلط ہے، عمل طریقہ نبوی کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا وہ نامہ اعمال میں درج تو ہو رہا ہے لیکن ایمان کے بائیں طرف ہو رہا ہے، ایمان کے دائیں طرف نہیں ہو رہا۔ اور جب بائیں طرف ہو رہا ہے تو ایمان کی قدر و قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا۔ ایمان کی قدر و قیمت میں عمل جب اضافہ کرے گا جب وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔